کم هذا کم 10 مسجد نبوی کے باب السلام سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سامنے ہی یہ مسجدیں مل جائیں گی. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے نیو ویلاگ میں، اور میں ہوں محمد فہیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. تو دوستو آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے مسجد گمامہ، اور اس کے ساتھ ہی ہے مسجد ابو بکر صدیق. مسجد نبوی کے باب السلام سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سامنے ہی یہ مسجدیں مل جائیں گی. چلیے آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں اور آپ کو ان کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو چلیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں. اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی. تو دوستو نازج میں آگے ہم کھانا تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں مسجد نبوی میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ سلام پیش کرتے ہیں. کاؤنٹر پہ آرڈر کر دیا اور یہاں پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی آرڈر آ جاتا ہے. تو مشہور ڈش ہے عرب کی الفہم، اور ساتھ میں پشاوری چاول. ماشاءاللہ جی، کیا زبردست ڈش ہے ان کی. دوستو اگر آپ کا دل کر رہا ہے نا چاول کھانے کا، تو آپ لازمی النازج یا الرومانسیہ میں جائیں. تو اس کو کہتے ہیں مذہبی چکن، اور ساتھ میں کشمش بھی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. پشاوری چاول ہے، بہت مشہور ڈش ہے. کیا زبردست ٹیسٹ ہے نازج کا. آپ چاولوں میں ڈالیں اور ساتھ میں آپ تھوڑا سا چکن لے لیں اور پھر بائٹ بنا کے آپ ایسے کر کے کھائیں. الحمدللہ ہم پھر دوبارہ سے روزہ رسول پہ حاضر ہیں، اور ہم سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے اندر جائیں گے اور آپ کو بھی زیارت کروائیں گے. اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں. تو دوستو ابھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضری دے کر باہر نکلے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 310 نمبر گیٹ ہے باب السلام. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ملے گی، اور رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو مسجد الگمامہ اسی میدان میں ملے گی. کالے پتھر سے بنی ہوئی بہت ہی خوبصورت مسجد مدینہ المنورہ میں، اس کا نام ہے مسجد الگمامہ، جسے مصلی العید بھی کہا جاتا ہے. تو ابھی ہم اندر بھی چلیں گے، انشاءاللہ آپ کو ادھر اندر بھی سارا وزٹ کرواتے ہیں، ساری زیارت کرواتے ہیں. دوستو مسجد الگمامہ کا نام گمامہ کیسے پڑا؟ تو روایتوں میں آتا ہے جس جگہ آج مسجد گمامہ قائم ہے وہاں 1400 سال قبل کھلا میدان ہوا کرتا تھا. حدیث کے مطابق ایک دفعہ مدینہ کے لوگوں نے پانی کی کمی اور بارش کی کمی کی مشکلات کی وجہ سے اپنی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگائی. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے اٹھے اور مسجد سے نکلے اور قریباً اسی مقام پر نماز استسقاء ادا کی. جب آپ نے دعا کی تو بادل جمع ہونے لگے اور بارش برسنے لگی. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے جب آپ نماز استسقاء پڑھا رہے تھے تو موسم بہت گرم تھا اور سخت دھوپ نکلی ہوئی تھی. تو ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا.
تو بادلوں کو عربی زبان میں غمامہ کہا جاتا ہے، لہٰذا اسے مسجد الغمامہ بادل والی مسجد کہا جانے لگا۔ جی ابھی ہم اندر جائیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ بھی باہر لگا ہوا ہے، اس پہ عربی میں اور انگلش میں ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی، مسجد قباء اور کئی مساجد کی آپ نے تعمیر کی، جن میں سے یہ مسجد الغمامہ بھی شامل ہے۔ جی ماشاءاللہ مسجد الغمامہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ امیجن کریں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ انفارمیشن دیتا چلوں، حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھے ان کی بھی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میدان میں ہی پڑھائی تھی۔ تو دوستو ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ جگہ مختص کی گئی ہے مردوں کے لیے، اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عورتوں کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے نماز نوافل پڑھنے کے لیے۔ پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا عام پبلک کے لیے، ابھی دوبارہ سے اس کو ری اوپن کر دیا ہے، لیکن صرف اس کا انٹرنل ساؤنڈ سسٹم ہی چلتا ہے تاکہ مسجد نبوی کی آواز کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی۔ تو دوستو اسی میدان میں دوسری مسجد ہے مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ کھڑے ہو کر عید نماز پڑھایا کرتے تھے اسی مصلی کی جگہ پہ بعد میں جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو تب انہوں نے اسی جگہ پہ نماز عید پڑھانی شروع کر دی، کیونکہ آپ تو جانتے تھے کہ نبی پاک کس جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز عید پڑھایا کرتے تھے۔ تو دوستو بعد میں جب عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے اسی مصلی والی جگہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے منسوب کر کے ایک مسجد تعمیر کروا دی ان کی یاد کے لیے۔ تو دوستو بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، آپ زیارت کریں ماشاءاللہ۔ تو دوستو یہ مسجد دوبارہ سے نوافل پڑھنے کے لیے اوپن کر دی گئی ہے، تو آپ جب بھی جائیں تو آپ ضرور یہاں پہ نفل ادا کیجیے گا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تو دوستو جتنی انفارمیشن مجھے معلوم تھی میں نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایسے ہی کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔